پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایٹمی دھماکوں کے 27 برس مکمل۔ ملک بھر میں یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ یہ وہ یادگار دن ہے جب پاکستان دنیا کے سامنے پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا اور ایٹمی تجربات کر کے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ ایٹمی قوت ہماری خود مختاری اور قومی سلامتی کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدا آج بھی پاکستانی قوم کا عہد بن کر گونج رہی ہے۔ یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ مسلح افواج کا یوم تکبیر کے 27 سال مکمل ہونے پر پیغام۔ مسلح افواج چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی عوام کو مبارکباد۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر خطرے کے خلاف اپنی ثابت قدمی کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق ایٹمی قوت بننے کی عظیم کامیابی قوم کے عزم و اتحاد کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی تصویراتی صلاحیت قومی امانت ہے۔ پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم دشمن کے لیے تباہی کا پیغام۔ افواج پاکستان نے مارکہ بنیان المرصوص میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر نئی تاریخ ختم کر دی۔ فیصلہ کن کارروائی میں دشمن کے 6 جدید لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا، 3 جدید رافیل طیارے مار گرائے۔ فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ مقامی طور پر تیار کردہ جدید ہتھیار فتح راکٹ سسٹم نے اہم کردار ادا کیا۔ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر تک دوری پر دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے 2 طرفہ ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ سرمایہ کاری کے ذریعے اسٹریٹجک شراکت داری کو متنوع بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے پاک بھارتی کشیدگی کے دوران آذربائیجان کی بھرپور حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اسحاق ڈار اتاتارڑ بھی موجود تھے۔ پاکستان اور ایرانی زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں اہم فیصلے۔ پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کرانے پر بھی اتفاق۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا، 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کہ ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ نواز شریف نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ نواز شریف نے امریکہ کی $5 ارب کی آفر کو بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ غیر ملکی دباؤ اور دھمکیوں پر ملکی سلامتی اور خود مختاری کو مقدم رکھا۔ یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن حنا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ ایوان اپنی بہادر افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان کی افواج ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ 28 مئی ہر پاکستانی کے لیے باعث افتخار اور قابل فخر دن ہے۔ سائنسدانوں، افواج پاکستان اور سیاسی قیادت نے ناقابل تسخیر پاکستان کی بنیاد رکھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تکبیر پر خصوصی پیغام۔ قوم کو مبارکباد۔ کہا، 28 مئی 1998 وہ دن جب پاکستان نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو 2 ٹوک پیغام دیا، دنیا کو باور کروایا کہ ہم دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم تکبیر پر جوہری سائنسدانوں، افواج اور قیادت کو خراج تحسین۔
کہا ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی دباؤ کے باوجود جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر قومی خود مختاری، وقار اور غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ جب ایک قوم متحد ہو، سائنسی برتری سے لیس ہو اور افواج کی حفاظت میں ہو تو وہ ہر چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے۔ ایٹمی دھماکے پر امن اور محفوظ پاکستان کی ضمانت ہے۔ 27 سال بعد بھی پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور سربلند رہے گا۔ دشمن سرزمین پاک پر میلی نظر سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی یوم تکبیر پر مبارکباد، کہتی ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا پوری امت مسلمہ کا فخر ہے۔ 28 مئی کو چاغی کے پہاڑوں میں لگائے نعرہ تکبیر کی گونج آج بھی وطن عزیز کی فضاؤں میں موجود ہے۔ یوم تکبیر پاکستان کی خود مختاری اور قومی عزم کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یوم تکبیر پر قوم کو خراج تحسین اور سائنسدانوں کو سلام کہا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میزائل پروگرام کے ذریعے دفاع کو تقویت دی۔ آج 28 مئی کا دن قومی خود مختاری، سائنسی ترقی اور استقامت کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یوم تکبیر کے موقع پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی قوم کو مبارکباد، کہا کہ 28 مئی کو پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا، ہم خود مختار اور ناقابل تسخیر قوم ہے۔ آج کے دن پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے طور پر سامنے آیا۔ یوم تکبیر کے موقع پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اٹھائیس مئی 1998 کا تاریخی دن، یوم تکبیر مبارک ہو۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان، کہتی ہیں قائد نواز شریف کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ نواز شریف نے دھمکی، دباؤ اور پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ ایٹمی پروگرام کے تمام معماروں کو سلام۔ دادا جی مرحوم و مغفور کی آنکھیں نم تھیں اور زبان پر نعرہ تکبیر تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے دادا سابق صدر رفیق تارڑ کی یاد تازہ کرتے ہوئے جذباتی پیغام جاری کر دیا۔ لکھا کہ دادا جی کہنے لگے کہ ہماری نسل نے پاکستان بنتے دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ آج نواز شریف نے پاکستان بچا لیا، ہمارے دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنایا۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ نواز شریف نے بیرونی دباؤ اور ملین ڈالرز ٹھکرائے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی تقریب سے خطاب، کہا سیاستدانوں سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ پاکستان نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے۔ نواز شریف نے تمام دباؤ مسترد کر کے ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا۔ جوہری خطے میں طبل جنگ بجانا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ بھارتی توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے عوام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ امریکہ کے بروقت اور مؤثر کردار سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مسئلہ کشمیر ابھر کر دنیا کے سامنے آیا۔ دنیا کی توجہ کئی دہائیوں سے حل طلب مسئلے کی جانب مبذول ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کا معیار تبدیل کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں آبادی اور افلاس کا معیار رجعت پسندانہ ہے۔ صوبوں کو غلط چیزوں کی ترغیب ملتی ہے، اسے ترقی پسندانہ بنانا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ اب NFC کے وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو واپس لیا جائے، صوبوں کو ان کی آبادی بڑھانے پر ترغیبات دی جائیں۔ تحریک انصاف والے تحریک عدم اعتماد لائیں، ہمارے تو نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ضرور کم ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوال کیا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے معنی اگر ڈیل، سودے بازی اور NRO نہیں ہوتا تو کیا ہے؟ تحریک انصاف پہلے یہ طے کر لے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے۔ یہ لوگ پہلے بھی مذاکرات سے بھاگ گئے تھے۔
ملک کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی طوفان بارش نے تباہی مچا دی، 6 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے متعدد درخت اور بل بورڈز گر گئے، گاڑیوں کو نقصان۔ مظفر آباد میں ندی نالے بھرنے سے متعدد گھر تباہ، دکانوں کو نقصان۔ سوابی میں گھر کی چھت گرنے سے بچہ چل بسا، درخت اور بجلی کے پول بھی زمین بوس ہو گئے۔ ہری پور میں تیز ہواؤں سے گھر کی دیوار گرنے سے لڑکا دم توڑ گیا، 2 افراد زخمی۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور آندھی سے مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 1 مرد 2 خواتین شامل۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بارش اور آندھی سے 9 گھروں کو جزوی نقصان بھی پہنچا۔ حادثات سوابی، پشاور، شانگلہ، سوات اور ہری پور میں رپورٹ ہوئے۔ بند شاہراہوں کو کھولنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی بھی ہدایت۔ مودی بالآخر اپنی اوقات پر آ گئے۔ بدقسمتی سے ان جیسے لوگ اقتدار میں آ کر اپنے ملک سمیت پوری دنیا کا امن خراب کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھارتی وزیر اعظم کو کرارا جواب، کہا مودی کو اپنے سامنے سیاسی موت نظر آ رہی ہے جو واقع ہو چکی ہے، وہ ابھی تک صدمے میں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں کیپٹن سلمان سرور شہید ستارہ وصالت کی برسی پر تقریب کا انعقاد۔ سالانہ سیمینار کا عنوان شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے رکھا گیا۔ سابق گورنر پنجاب جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول مہمان خصوصی تھے۔ شہدائے وطن کے لواحقین، افسران، فنکاروں اور مقررین نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملی نغمے شہداء کے ورثاء کے جذباتی خطابات اور ماحول کو پر اثر بنا دیا۔ نامور گلوکار ابرار الحق نے خوبصورت انداز میں کلام اقبال پیش کیا۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیوں کا میلہ لگ گیا۔ ہر طرف جانوروں کی بہار، جانوروں کے منفرد نام بھی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ہر جانور اپنی شان میں مست، ہر خریدار اپنی پسند میں گم۔ کیٹل فارمز پر خوب گہما گہمی شہری خوبصورتی، طاقت اور قیمت کا توازن ڈھونڈنے میں مصروف۔ حج کے دوران تنقید مہنگی پڑ گئی۔ سعودی عرب میں معروف ایرانی مذہبی اسکالر غلام رضا قاسمیان سعودی حکومت کے خلاف تنقیدی پوسٹ پر گرفتار۔ ایرانی عدلیہ نے گرفتاری کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سخت رد عمل دیا، کہا کہ مسلم اتحاد کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ برادر ملک سعودی عرب سے بڑھتے تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غزہ میں بھوک نے خوف پر قابو پا لیا۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کا امدادی مراکز پر دھاوا۔ رفح کا علاقے مکمل اسرائیلی فوجی کنٹرول ہے۔ امدادی مرکز کے مطابق صرف ایک دن میں 8,000 فوڈ باکسز تقسیم کیے گئے، جن میں تقریباً 4,62,000 کھانوں کے برابر خوراک موجود تھی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں امدادی مراکز پر عوامی ہجوم کی تصاویر کو دل دہلا دینے والا منظر قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو انوکھی پیشکش کر دی، کہا اگر کینیڈا امریکہ کا حصہ بننے پر رضامند ہو جائے تو اسے جدید میزائل دفاعی سسٹم گولڈن ڈوم مفت فراہم کیا جائے گا۔ تاہم اگر کینیڈا اپنی خود مختاری حیثیت برقرار رکھتا ہے تو اسے اس نظام کا حصہ بننے کے لیے $61 ارب کی بھاری رقم ادا کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بڑا فیصلہ، غیر ملکی طلبہ کے لیے نئے اسٹوڈنٹ ویزا انٹرویوز فوری طور پر روکنے کا حکم۔ امریکی اخبار کے مطابق فیصلے کا مقصد امیگریشن کنٹرول سخت کرنا اور داخلی پالیسیوں کو ترجیح دینا ہے۔ اس سے قبل بھی بعض ممالک کے طلبہ پر تعلیمی اداروں میں داخلے کی پابندی عائد کی تھی۔ ماہرین تعلیم کا فیصلے پر شدید برہمی کا اظہار، امریکہ کی عالمی تعلیمی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ۔
بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ بحیرہ عرب میں 640 کنٹینر سے لدا ہوا خطرناک مال بردار جہاز ڈوب گیا۔ جہاز میں 84 ٹن ڈیزل اور 367 ٹن فرنس آئل موجود تھا۔ زہریلے کیمیکل سمندر میں پھیلنے سے آلودگی کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی۔ واقعہ بھارتی ریاست کیرالہ کے ساحلوں کے قریب پیش آیا۔ ماحولیاتی سانحے پر بھارتی بحریہ اور مودی کی مکمل خاموشی نے معاملہ مزید سنگین کر دیا۔ T20 میچ میں سے قبل قومی اسکواڈ میں ایک تبدیلی، فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر کی جگہ محمد عباس آفریدی اسکواڈ میں شامل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلامیے کے مطابق محمد وسیم جونیئر کو سائیڈ اسٹرین انجری کے باعث آرام دیا گیا۔ نوجوان فاسٹ بولر محمد عباس T20 میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ عباس آفریدی نے رواں PSL سیزن میں 17 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچز کی سیریز کا آغاز آج سے ہوگا۔ تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ میچ سے قبل سیریز کی ٹرافی کی رونمائی دونوں ٹیموں نے جم کر پریکٹس کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ٹیم آسان نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیشی کپتان لیجنڈ ہوتی بنگلہ دیشی کپتان لیجنڈ داس بولے کہ یقین ہے کہ اس بار بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔